السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑا ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. کچھ دن پہلے موبل انک پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلکو یا جہاز جو ہے ان کا دفتر جو ہے ہیڈ آفس بند کر دیا گیا. اور اس سٹوری کو جب میں نے پروب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی اس میں ایشوز ہیں. بٹ سٹل میرا اور جہاز کا ایک پرانا تعلق ہے ان اے سینس کہ جہاز کو جو ہیڈ کر رہے ہیں عامر ابراہیم، وہ میرے سے جونیئر تھا اسکول میں ایچ ایس این میں، اور اس وقت میں نے ان کو کٹا ہوا بھی کافی ہے. تو بہرحال آئی ڈونٹ نو ویدر ہی وانٹیڈ دس آن ایئر اور ناٹ، بٹ اٹ از آن ایئر. اور آج بڑی دیر سے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جناب وہ آئیں گے میرے پاس، اور ڈیجیٹل میڈیا میں جو کر رہے ہیں وہ اور ان کی کمپنی وہ ضرور بتائیں گے. لیکن وہ لیٹ ہوتا رہا. لیکن آج جب وہ آ ہی گئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا موبل انک کا کوئی فیوچر ہے پاکستان میں؟ کیا جہاز بند ہونے جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا؟ عامر حفیظ ابراہیم از ہیئر. تھینک یو فار جوائننگ اس. مجھے یاد آ گیا آج جو میں نے دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں. جی، تو پہلے میں کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کٹا ہوا تھا وہ فزیکلی نہیں تھا، کل کے اوپر آپ کے کیسز ہو جائیں. لیکن مبشر نہیں ہمارے سینئر تھے اور کافی انہوں نے ہمیں پش کیا تھا. ایک سینئر بھی بہت زیادہ اور جب ہم پلے کر رہے تھے مین آف ڈیسٹنی تو اس میں لیفٹیننٹ تھا اور بڑی ہارڈ ڈرلز کرائی تھیں آپ نے، اور نیپولین کے اوپر تھا. اور نیپولین بھی ہمارا ایک بڑا اچھا دوست ہے، کامرانی علی افضل. سو یس یو گیو اس ا ویری افضل بھی پروموٹ ہو گیا آپ نے بتایا. جی ماشاء اللہ، ہی از ناؤ اے گریڈ 22 آفیسر. سو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا. ویل ٹاک اباؤٹ دی ایونٹس واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے اور 2 days ago. لیکن آئی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر primarily to talk about all the good things that we are doing. ٹھیک ہے جاز. لیکن اب ہوگا، will you be able to do good things؟ اب اتنا بڑا نہیں دیکھیں، یہ ٹیمپریری سیٹ بیکس آتے ہیں. ایک لمبی اننگز میں 2-3 اوور ایسے آ جاتے ہیں جس میں باؤنسر پڑتے ہیں، تھوڑے سے گیندیں لگتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی وکٹ تھرو کر دیں. ٹھیک ہے نا، یا بالر اگر آپ کو ٹیمپٹ کر رہا ہے تو آپ کریز سے باہر نکل کے چھکا مارنے کی کوشش کریں. یو ہیو ٹو پلے اے لانگ اننگس. اور ماشاء اللہ ہمیں اب 26 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں. موبل انک سے شروع کیا تھا، پچھلے 4 سالوں سے ہم اپنے آپ کو جاز کہتے ہیں. اور ہماری کمٹمنٹ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری عوام کے ساتھ ہے. ہمارے 65 ملین 6.5 کروڑ صارفین ہیں، جو کہ اگر آپ سوچا جائے تو ایوری تھرڈ پاکستانی از اے کسٹمر. تو ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ وابستگی ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ آگے پیچھے آتی رہتی ہیں. ہوا کیا؟ واٹ ہیپن؟ یہ ابھی کیونکہ کیس تھوڑا سا اس وقت کورٹس میں، اس کے اوپر میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں نا، یہ تو ہوا نا کہ آپ کو صرف آدھے گھنٹے کا نوٹس ملا کہ جی آپ 25 بلین جمع کرا دیں. جی کچھ ایسی بات تھی. یار یہ کوئی آدھے گھنٹے میں 25 بلین کون جمع کرا؟ فرض کرے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں اگر کسی بورڈ کی میٹنگ میں مالدیوز گئے ہوئے ہیں تو کیسے سائن ہوگا وہ؟ یہ نہیں بتایا آپ نے ان کو؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ابھی چیز چل رہی ہے، یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ سا ایک ایونٹ ہے. یو نو ختم ہو جائے گا جی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بدنیتی ہے یا کوئی اس قسم کی انٹینشن تھی. آئی تھنک اٹس اے مس کیلکولیٹڈ ایکشن جس کے انفارچونیٹ ریپریکیشن صرف جاز کو نہیں آتے بلکہ مختلف بزنسز کو بھی آتے ہیں. اور دیکھیں ایز بزنسز دیٹ آپریٹ ان پاکستان، خاص طور پہ ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 26 سال سے ہم بزنس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 26 سال بھی کرتے رہیں گے جب ہمارے بچے یہاں ہوئیں گے. تو یہ تھوڑے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے حالات کریٹ کرنے چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں اور جاز پیدا ہوئیں. یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کی. کتنے امپلائیز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے سارے فرینچائزز وغیرہ ملا کے؟ دیکھیں وہ ڈائریکٹ کا تو میں آپ کو امیڈیٹلی بتا سکتا ہوں. 3000 ہمارے جاز کے اندر ہیں، کوئی 1500 ہمارے بینک کے اندر ہیں، موبل انک بینک کے اندر ہیں، اور فرینچائزیز ملا دیں تو پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. اور ریٹیلرز جو ہیں، کیونکہ بہت سارے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ جاز کے تھرو چلتے ہیں. اتنے لاکھ گھروں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مائی گاڈ، واو. تو آئی ہوپ کہ آپ کا مسئلہ ذرا جلدی ختم ہو جائے. آپ کو کیا امید ہے کتنی جلدی ہو جائے گی؟ دیکھیں ڈائلاگ کے تھرو اور اگر انٹینشنز اچھی ہوئیں تو چیزیں بڑی جلدی سالو ہو سکتی ہیں. اور پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ، بٹ اوور آل جاز کی جو کنٹریبیوشنس ہے تھوڑا سا میں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 26 سال میں ہم نے تقریباً $9.5 بلین پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں، وچ میکس اس، میرے پاس رینکنگس نہیں ہے لیکن آئی ووڈ سے اف ناٹ دی لارجسٹ امنگسٹ دی لارجسٹ انویسٹرز ان پاکستان، فارن اینڈ لوکل کمبائنڈ.
ٹھیک ہے. جو ہمارا اسکیل آف بزنس ہے، میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ 6.5 کروڑ لوگ ہیں، لیکن اگر ریونیو کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نیشنل ایکسچیکر کو، جس کو آپ حکومت کہتے ہیں، ہمارے سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا پورے پاکستان میں. جو ہم اپنے ٹیکسز دیتے ہیں، حکومت کے بہاف پہ ٹیکسز لیتے ہیں اپنے کسٹمرز سے، چاہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کے اوپر ہمارے کافی اعتراضات بھی ہیں، یا جنرل سیلز ٹیکس ہے، وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں. اپنے کارپوریٹ ٹیکسز دیتے ہیں، لائسنس فیس دیتے ہیں، ریگولیٹری فیس دیتے ہیں، USF کی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کی کنٹریبیوشنز کرتے ہیں. یہ جب ساری چیزیں ملا دیں تو کل میں نے انالیسس کیا تھا کہ پچھلے 6 سالوں میں 370 بلین روپے ہم نے حکومت کو دیے ہیں. واو. 370 بلین، لیٹ دیٹ سنک ان. ٹھیک ہے نا. تو سوچ رہے ہوں گے نا ذرا زیادہ لے لیں، 470 لے لیں ان سے. دیکھیں اگر ہم کامیاب ہوئیں گے تو ضرور لیں، بالکل اچھی بات ہے. ایک کامیاب بزنس کی ذمہ داری بھی ہے، اور میرا خیال ہے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہیں تو ضرور حکومت جو ہے اس کا شیئر لے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو بلکہ ووکلی بہت سارے فورمز پہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس کم کلیکٹ کرتے ہیں ایز اے پرسنٹیج آف آور GDP. سو ہمیں ضرور ایسی چیزیں اقدامات لینے چاہیے پرسنل انڈیویجول لیول پہ کہ ہماری ٹیکس بیس بڑھے، اور بزنسز کو کہ وہ جائز ٹیکس جو ہے وہ بڑھائیں. لیکن ون شوڈ ٹیکس سکسیس، ون شوڈ ناٹ ٹیکس ہوپ کہ ابھی چیز بنی نہیں ہے اور آپ اس کو پہلے سے ہی لے لیں. پھر بزنس پنجابی میں ہم کہتے ہیں پنڈ پیانی تو چکے پہلے. پھر تم جانتے ہو سر. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے میڈیا کے اندر کہ جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے آگے کہا کہ مارو، چابک مارو اور ان سے پیسے اور لے لو. ایسا نہیں ہوا. یہ میں گورنمنٹ کی تھنکنگ کو تو نہیں جانتا، میں تو صرف اس کیس کو جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کیا موٹیویشنس تھیں. آئی کی ناٹ کامنٹ آن دیٹ. سو مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کیلکولیشن ہے، کیونکہ ایک جو یہ نقطہ ہے یہ تھوڑا سا نفاست سے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اختلافات ہیں اوپینین کے اوپر. اتنی بڑی کارپوریشن ہے یار، جائز جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے. تو آپ لوگ ان نون لوگ تو نہیں ہے نا، ان نون اینٹی تو نہیں ہے. آپ نے بھی 10 فون کیے ہوں گے، کوئی 4 لوگوں کے آپ کو بھی فون آئے ہوں گے، کوئی مزے بھی لے رہے ہوں گے، کچھ چیزیں بھی لے رہے ہوں گے لیکن فالٹ لائن کہیں پہ تو ہوگی نا. ضرور ہوئے گی. اس وقت تو دیکھیں ہماری جو پہلی پرائرٹی ہے وہ سب سے ضروری ہوتی ہے ہماری اپنے کسٹمرز کی. ایز اے لیڈر جب بھی کوئی کرائسس ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز میں دیکھتا ہوں کہ یار ہماری ان انٹرپٹیڈ سروسز چلتی رہے، کیونکہ ہمارا ایک وعدہ ہے ہمارے کسٹمرز کے ساتھ، چاہے وہ ہماری سروسز سے خوش ہوں نہ خوش ہوں، تنقید کریں، وہ ان کا پورا حق ہے، اور ہم کئی دفعہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورے نہیں اترتے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر اپنا کام کریں. لیکن میری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کسٹمرز کی طرف سے، کیونکہ وہ ہماری دال روٹی میری نوکری کے پیسے دیتے ہیں. دوسری میری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے امپلائیز کی طرف کہ میں ان کو ایسی انوائرمنٹ دوں جدھر وہ سائیکولوجیکلی سیف ہوئیں اور فخر سے کام کر سکیں کہ یار ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. سو یہ کرائسس مینجمنٹ میں میری سب سے 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اور تیسری چیز آف کورس شیئر ہولڈرز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 9.5 بلین کسی نے پاکستان میں ڈالے ہیں، وہ بھی اپنی ریپوٹیشن کا سوچتا ہے کہ یار اس ملک میں ہم رہے ہیں اور یہ کس طرح یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. سو اس کے بعد ہم پھر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہوئی. ہو سکتا ہے ہماری طرف پہ کوئی کوتاہی ہو، ہم نے شاید اپنا موقف صحیح طرح بیان نہ کیا ہو، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، شاید ہماری اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کمزور ہے، لیکن وہ چیزیں تھوڑی سی پیچھے جاتی ہیں. سو اس وقت کسی بھی کرائسس مینجمنٹ میں جو میرا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بزنس کنٹینیوٹی کے اوپر. تو یہ نہیں ہے کہ یار یہ ایسا کیا تو میں ان کو دیکھ لوں گا اور کیسے کیا ہے، وہ ہماری اپروچ نہیں ہے. ہماری اپروچ یہ ہے کہ یار اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو سالو کریں، آمنے سامنے بیٹھیں اور آگے بڑھیں. اچھا عامر، مجھے ایک بات تو بتائیں بیفور وی گو آن ٹو ادر تھنگس اینڈ بیٹر تھنگس ان لائف. ایک تمام ٹیلکو کمپنی سے ہم ایک شکایت ہے، اور میں ٹیلینور ہو، جیز ہو، زونگ ہو، یو فون کا تو میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، خیر جو مرضی ہو، میں سب کے متعلق ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پرائس وار میں اتنا زیادہ پڑ گئے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اپنی R&D پہ نہیں خرچ کر رہے اور کسٹمر کو گریڈ آف سروس اتنا اچھا نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرائسز پاکستان میں 2-3 آپ کو ڈیٹا پوائنٹس دیتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو قیمتیں ہیں دنیا میں سب سے تیسرے لیول پہ ہیں، چیپسٹ، 3rd چیپسٹ ان دا ورلڈ. ٹیکسز اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھے جائیں تو اٹ از دا 2nd ہائیسٹ ان دا ورلڈ.
سو ہماری ایسیمیٹری جو ہے نا پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے بڑی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. مطلب کسٹمر جب 100 روپے کا اسکریچ کارڈ لیتا ہے تو پہلے 12.5% وہ چلے جاتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس میں, اس کے بعد کوئی 19% کے قریب جنرل سیلز ٹیکس جاتا ہے. تو تقریباً 100 روپے میں سے 70 روپے اس کی جیب میں آتے ہیں کالم ملانے کے لیے. تو ہم اس کا بھی جو برڈن ہے اٹھا کے اپنی قیمتیں کم کر کے دے رہے ہیں, اور قیمتیں کم کی ہیں تو آج 170 ملین کسٹمرز پاکستان میں ہیں. ورنہ جب آپ بھی ایک زمانے میں پاکٹیل میں کام کرتے تھے اور میں نے موبائل لنک میں شروع کیا تھا 1994 میں, تو پھر یہ ایک ایلیٹ سمبل ہی آج رہ جاتا. یاد ہے اس زمانے میں ایک رچ مینز ٹوائے ہوتا تھا, ہم نے اس کی تھنکنگ کو چینج کیا ہے اور اب ایک یوٹیلیٹیرین اس کا اسپیکٹ لے کے آئے ہیں کہ ہر بندے کے پاس, ہماری ایمبیشن کیا ہے پاکستان میں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو براڈ بینڈ فار ایوری ون, اے اسمارٹ فون فار ایوری ہینڈ. ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ ہم تھوڑا سا میرا خیال ہے کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر گئے ہیں, کیونکہ ایک یہ یوٹیلیٹی ہے. اگر سروس بہتر کرتے ہیں, سروس بہتر کرنی چاہیے اگر کا اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر قیمتیں بڑھاتے ہیں تو بہت سارے جو باٹم آف دا پیرامڈ ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے. آج ہم صرف ایک ایسی کمپنی نہیں ہیں جو کہ ٹاورز بناتی ہیں یا سمیں بیچتی ہیں, ہم ایک ڈیجیٹل کمپنی ہیں, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانا ہے. کل کو, بلکہ آج آلریڈی دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں کم ہو رہا ہے, ہر بزنس کے ساتھ ٹیک لگ گیا ہے. فائنینس ہے تو فن ٹیک بن گئی, ایگریکلچر ہے تو ایگری ٹیک بن گئی, ایجوکیشن ہے تو ایڈ ٹیک بن گئی. وہ ٹیک کیا ہے؟ وہ آپ R&D جس کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں. لیکن یہاں حکومت کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا لمبے ٹرم کا ہورائزن. تو کیا آپ لوگ PTA کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سالو نہیں کر سکتے؟ جی بہت دفعہ ہر روز بیٹھنا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, ایز اے ریگولیٹر ان کو کچھ اپنے فریم ورک کے اندر کام کرنا پڑتا ہے. منسٹری آف IT کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں, منسٹری آف فائنینس کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں. میں جو اکثر کوشش کرنے کی جو میری سب سے اونچی پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو I can help them connect the dots to see a slightly mid-term view. مسئلے ملک کے ایسے حالات ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ شارٹ ٹرم میں جو ریونیو جنریشن کرنا چاہتے ہیں آپ لانگ ٹرم میں انویسٹ نہیں کر سکتے, اور انویسٹر کو بھی اپنا ریٹرن چاہیے, وہ فاؤنڈیشن تو ہے نہیں. سو آئی ہیو ٹو بیلنس آل دیز تھنگس کہ انویسٹر کو ریٹرن بھی ملے, ہم پرائسز بھی کم رکھیں, ہم R&D میں بھی لگائیں. سو یہ ایک ٹرکی بیلنس ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت ملک کے اوور آرکنگ اکنامک حالات ہیں وہ شاید کچھ لا میکرز کو لگژری نہیں دیتے کہ وہ لانگ ٹرم کا سوچ سکیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو ہم نے بہت پہلے بات کی تھی جس کے لیے آپ نے ایکچولی آنا تھا میرے پاس انٹرویو کے لیے, تو بیچ میں آپ کا دفتر کا مسئلہ شروع ہو گیا کہ ڈیجیٹل میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. OTT میں یو آر ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ کر رہے ہیں, یوتھ کے لیے یہ کر رہے ہیں. سو واٹ اپرچونیٹیز از جاز برنگنگ؟ دیکھیں تھوڑی سی گورنمنٹ کی بات ہوئی تھی تو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو نیشنل انکیوبیشن سینٹر بنایا اسلام آباد میں. اسی قسم کا سینٹر 4 اور صوبوں میں بنا, اور اس میں ہم نے کیا ہے, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے جو نوجوان ہیں ان کو گریجویشن کے بعد ایک الٹرنیٹیو پاتھ نظر آئے. وہ پاتھ کس چیز کا ہے؟ انٹرپرینیورشپ کا پاتھ ہے, انٹرپرائز ہونے کا, بنانے کا شوق ہے. سو یہ پاتھ ہم نے بنانے کے لیے انکیوبیشن میں کام کیا. 200 سے زیادہ بزنسز کو ہم نے سپورٹ کیا, ان کو ہاؤس کرتے ہیں, ان کو مینٹر کرتے ہیں, ان کے لیے فنڈنگ جنریٹ کرتے ہیں, اور جو اچھے ہمارے انکیوبیٹیز ہوتے ہیں یا فاؤنڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم بارسلونا لے کے جاتے ہیں گلوبل ایکسپوجر دینے کے لیے. اور ان آئیڈیاز میں دنیا سے لوگ اب انویسٹ کرنے لگے ہیں. اب اسٹارٹ اپس جو ہے ایک ووکیبلری بنتی جا رہی ہے پاکستان میں, اور اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کریڈٹ ہمیں دیں, لیکن ہم نے اس کے انیشل سیڈز جو تھے وہ سو کیے تھے 4 سال پہلے. پاکستان میں آج بھی یونیکارن نہیں بنا, لیکن میں مایوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بزنسز کو سپورٹ کرنا. سو یہ ایک چیز ہے ڈیجیٹل کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آف کورس آپ موبائل لنک کا نام لیتے ہیں, ہم اس کو جائز کہتے ہیں. آئیڈیا لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یار یہ ایک ٹیلی کام کمپنی ہے. اچھا ٹیلی کام کمپنیز اب پرانی ہو گئی ہیں, دے ہیو نو فیوچر, اٹس لائک اے یوٹیلیٹی پائپ, AT&T مر رہی ہے تو باقی ڈم بٹ پائپ ہے نا. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم فیوچر میں بھی ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو کہ ٹاورز لگائیں گی اور سمیں بیچیں گی. وہ ٹیلی کام 1.0 تھا, پھر 2.0 آیا کہ اس میں آپ ٹیکنالوجی میں گھسنا چاہیے, اور 3.0 آتا ہے جب آپ ڈیٹا کو انرچ کریں. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل, ٹھیک ہے نا, اینڈ انٹرنیٹ از دا نیو الیکٹریسٹی. سو اب جتنا بھی ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ کے اوپر ہے اور ڈیٹا کے اوپر اور ٹیکنالوجیز کے اوپر. ایز اے کمپنی وی آر چینجنگ کمپلیٹلی
towards becoming a technology company and investing in that R&D. تو آپ آ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ میں, OTT میں, ان چیزوں جی بالکل آ رہے ہیں. کانٹینٹ از اے کارنر اسٹون آف آور اسٹریٹجی. پہلی جو چیز ہے جو ہم نے شروع کی تھی, ہم فائنینس میں گھسے, فن ٹیک جس کو کہتے ہیں, جیز کیش کے. اگر میں آج کو آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 ملین 1 کروڑ لوگ کسٹمرز ہیں جو جیز کیش استعمال کرتے ہیں, اگلے سال ہم حبیب بینک سے زیادہ بڑے اکاؤنٹ ہولڈر ہوئیں گے. ریئلی؟ جی. سو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ 70 سال کے بعد بھی, صرف آپ کی 16,000 برانچز ہیں پورے پاکستان میں, جیز کیش کی 90,000 برانچز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی جا کے بینک سے بات کریں کہ یار آپ کے کتنے کسٹمرز ہیں, میرے اس سے زیادہ کسٹمرز ہیں. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے فائنینس یا فائنینشیل انکلوژن کے اوپر فوکس کیا ہے, کیونکہ یہ 70 سال کے بعد بھی ہمارے 80% ایڈلٹس ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بینکنگ انسٹرومنٹ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس فون ہے. تو ہم نے فون سے ان کو بینکنگ سکھائی ہے. اب وہ اپنے بل پے کرتے ہیں فون سے, اگر وہ ایک دوسرے کو پیسے بھیجتے ہیں فون سے, اگر انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے فون سے. سو کانٹینٹ جو آپ کا فیلڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا جیز ٹی وی ایک پلیٹ فارم ہے, اس میں 2 ملین کسٹمرز ہیں. میوزک میں ہم گئے ہیں, اس میں ہمارے 1 ملین کسٹمرز ہیں. دیکھو ایک ہم نے ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا, اس میں ہمارے بہت سارے کسٹمرز ہیں. سو آہستہ پر کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اس میں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, دیکھیں آپ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے یوٹیوب چینل کے اوپر. پاکستان میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ڈیسٹینیشنز نہیں ہیں. جب کوئی بندہ انٹرنیٹ پہ آتا ہے تو یا وہ فیس بک پہ چلے جاتا ہے یا یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پاکستانی پلیٹ فارمز بنائیں تاکہ ہماری دیکھیں ہمارا سارا ریونیو اور ہماری ساری جو چیزیں ہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری جا رہی ہیں. وی ہیو کریٹڈ دا ڈم بٹ پائپ بٹ کسٹمرز گو سم ویئر ایلس آؤٹ آف دا کنٹری. دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس. وی ہیو ٹو ڈیولپ دا ڈیجیٹل ایکو سسٹم. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہم ای کامرس میں جب بات کرتے ہیں نا, میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ سوائپ کروں اور چائنا سے ایک موبائل فون میں اپنے پاس منگا لوں. لیکن اگر لوکل میں نے کسی کا منگانا ہونا تو عجیب قسم کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ریکوری نہیں ہوتی, ان کو پیسے نہیں ملتے وہ سپلائرز کو, اور وہ مال کہیں بیچ میں رک جاتا ہے. یہ کب ختم ہو گیا مسئلہ یہاں پہ؟ دیکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے. اگر میں کرکٹنگ انالوجی دوں تو وی آر ناٹ ایٹ دا ریکوائرڈ رن ریٹ. ٹھیک ہے, سو میں خود بڑا فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہوں کہ یس وی آر اسکورنگ مور دین لاسٹ اوور بٹ دیٹس ناٹ انف. سو اگین جو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت سارے لوگ کم سمجھتے ہیں اور جدھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے, گورنمنٹل انٹرونشنس کی ضرورت ہے. حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار کیش کو ہم نے ختم کرنا ہے, ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر آؤ. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی کرپشن کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کیش میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. جب ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ پھنسے جاؤ گے. سو غلط کام یا بچو گے. ہاں, یا بچو گے, پھنسو گے نہیں لیکن بچو گے. ہاں, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ای کامرس کے اوپر پیسے کس طرح دینے ہیں, وہ چیزیں ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک از ناٹ کلیئر. نو, اسٹیٹ بینک از ٹرائنگ ٹو ہیلپ اگین بٹ دیر کلیئرٹی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے اگر کوئی پلیٹ فارم بنانا ہو ای پیمنٹ کا, فرض کریں میں ایک اسٹور میں نے شروع کرتا ہوں آن لائن, اب اس کی پیمنٹس آنی ہے, جو کلیکٹرز ہیں نا وہ 1.5 مہینہ لگا دیتے ہیں. ان کو تو مل جاتی ہے, مجھے نہیں ملتی, تو میں آگے سپلائی کیسے کروں گا؟ سو اسی لیے بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ پے پیل جیسی چیز پاکستان میں کیوں نہیں اور کیوں نہیں آتا. اچھا, بہت ساری کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی, اور ہمیں ایک چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے وچ از سیلف ریلائنس. وی ہیو ٹو اسٹاپ تھنکنگ کہ یار جب تک پے پیل نہیں آئے گا, جب تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ہمارا ملک چلے نہیں گا, جب تک فارن ٹورسٹ نہیں آئے گا. یہ مجھے چیز بہت تکلیف دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 220 ملین کی آپ کی آبادی ہے. یو ہیو اے پاپولیشن ڈیویڈنڈ. ہمارے ملک میں آپ جیسے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں ہمیں سارا وقت ڈپینڈنسی ہونی چاہیے کہ یار باہر سے ہی کوئی آ کے کوئی کمپنی آئے گی تو ہمارا ای کامرس چلے گا؟ وہ ہم چیزیں کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ایز اے کمپنی. اینڈ دیر از اے مائکرو پیمنٹ گیٹ وے وچ از گوئنگ ٹو بی لانچڈ ارلی نیکسٹ ایئر وچ ول فیسیلیٹیٹ پیمنٹس. پے پیل کیا کرتا ہے, خرید و فروخت میں ایک تھوڑا سا اکاؤنٹ بنا دیتا ہے تاکہ جب تک آپ کو چیز ملے گی نہیں پیسے ریلیز نہیں ہوئیں گے, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از اے سیفٹی میکینزم دیٹ بلڈز دا کانفیڈنس لیول ود ان ای کامرس, اینڈ وی کین کریٹ سم تھنگ لائک دیٹ ان پاکستان. لیکن جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. جو بڑی کمپنیاں ہماری جیسے, ان کا فوکس ٹریڈیشنل کاموں کے اوپر رہے تو وہ نئے کاموں میں انویسٹ نہیں کرتے. کمنگ بیک ٹو یور R&D, بٹ جیز از چینجنگ دیٹ. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ CBR کا کام ہے, FBR کا کام ہے تنگ کرتے رہنا ہر کاروباری آدمی کو, لیکن اس سے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ڈیسپریٹ ہو کے نا اپنے کسٹمرز کو بھول جائیں. یہ نہ کرنا. سر کسٹمرز ہیں تو ہم ہیں,
اور I want to take this opportunity to thank all 65 million of our customers. We are also the largest. That's a large number. That's a large number. We have 22 million 4G customers, more than anybody else. So we are a number one player, not only in telecom, in 3G, 4G, 2G, but also perhaps one of the largest companies, the largest contributors to the national economy. So خدمات تو بڑی کی ہیں, توقعات آپ لوگوں کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. لیکن توقعات اس لیے ہیں بیکاز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتی ہے نا, اگر وہاں ڈیجیٹل اسٹریمنگ جو ہے وہ صحیح ہو جائے, اینڈ اسٹریمنگ از ناٹ جسٹ کہ ہم نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں یا ہم کو وہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کم از کم 100-150 سال کا گیپ ختم کر دیں گے اور ایجوکیٹ کر لیں گے اپنی میسز کو. تو ہم اس لیے ایکسائٹیڈ ہیں, not only you, not only Jazz, but also with all the other companies that are in the same business, کہ وہ آئیں اور وہ فلرش کریں, بیکاز وہ فلرش کرتی ہیں تو ہماری یوتھ فلرش کرتی ہے. Absolutely. اس لیے we have a lot of hopes on you and thank you for joining us today. عامر حفیظ ابراہیم. اور آپ نے اگر جائز سے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا, ہم وہ ڈائریکٹ ان کو فارورڈ کر دیں گے. لیکن اگر کہیں کی فرینچائز چاہیے تو ان کو ڈائریکٹ اپلائی کریں, وہ اس میں نہ کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.